ہیں لیاقت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے جو ادارہ جاتی کارروائی ہوئی، اس سلسلے میں آج مزید گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو میں جاننا چاہتی ہوں۔ سیاست دانوں کا مطالبہ بہت عرصے سے تھا کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے، لیکن یہ جو کارروائی ہے یہ ایک وسیع جو براڈر مسئلہ ہے اس کو بھی ایڈریس کرتی ہے، یہ صرف آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے ساتھ لنکڈ ہے یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے جس کو احتساب ہم کہہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، اور پورے ملک میں سے ہمیشہ ایک اصولی بات آواز تو اٹھتی ہے کہ بھی اداروں کو آئین کا پابند ہونا چاہیے، سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور انہیں اپنے بالادستی کے شوق میں ملک کے اندر اس طرز کی ایک چپکلش سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 77 سال سے ملک میں سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بالادستی کا ذوق شوق ہے، وہ اب اس طریقے سے تو نہیں ختم ہوگا کہ ہم مطالبات کر لیں اور بات چیت کر لیں، بلکہ میں ایک طویل مدت سے اسی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ اس مقصد کے لیے تو خود سیاستدانوں کو اپنا اسلوب بدلنا ہو، اور پاپولر جماعتوں کو اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت اور اپنے اندر کنسلٹیشن کے نظام کو مضبوط کرنا ہو، اپنی لیڈرشپ اور اپنے کارکنان کو اعتماد دینا ہو۔ لیکن اگر سیاستدان ایک طرف جمہوریت کی، آئین کی اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے اور مداخلت کے خاتمے کی بات کریں، اور دوسرے لمحے جو ہے کہ ان کی دہلیز پر ہی سجدہ ریز ہوں، میموری کے لیے، حکومت کے لیے، پاور پالیٹکس کے لیے ہر طریقے سے ان سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ سلسلہ تو دراز ہوتا چلا جائے گا۔ آج ایک جنرل پکڑے گئے ہیں، اس کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھی پکڑے گئے ہیں، کل کچھ حالات اور ہوں گے، تو آج کے جو واقعات ہوں گے کل نہ جانے اس کا اپنے جگہ کیا رنگ پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے میرے اپنے خیال کے مطابق تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا، اور قومی ترجیحات پر اکٹھا ہونا ہوگا، اور نیشنل پرائرٹیز پر کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہو کے، کہ جیسے آئین کا تحفظ ہے، جمہوریت کی پائیداری ہے، انتخابات کا شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونا ہے، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ آج بھی اگر ہم 2024 کے الیکشن کو یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے کوئی راستہ نکالنا ہے، تو پھر فارم 45 پر سب اتفاق کر لیں، اس میں جس پارٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے باقی لوگ اس کو مان لیں۔ اگر یہ کشمکش بھی موجود رہے اور یہ خواہش بھی موجود رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے اپنے آپ کو بے دخل کر لے، تو یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہوگا، اور ایک دور از ایک جو بات ہوگی اس پر شاید عمل درآمد اس صورت میں نہیں ہوگا۔ ملک کی لیاقت صاحب میں چاہتی ہوں آپ سیاست اسی پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاستدان سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں، انہی کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ تشریح اب موجودہ حالات میں خان صاحب کے حوالے سے ہی ہے یا جو اس وقت حکمران ہیں یہ ان کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بھی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بھی 2002 میں ایک الیکشن ہوا، اور اس میں بھی جو ہے کہ کچھ کو باہر رکھا گیا، کچھ کو اندر رکھا گیا، پھر این آر او دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 2013 کا الیکشن آیا۔ تو 2013 کے الیکشن کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے بہت بڑا احتجاج اور لانگ مارچ کی ہے کہ بھی 35 پنکچر لگے ہیں۔ پھر 2018 کا انتخاب ہوا، اس میں بھی پھر یہی بات اٹھی کہ بھی اس میں آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا ہے اور نواز دیا گیا ہے، اور اپنے من پسند پروجیکٹ کو اقتدار پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ اب 2024 میں بھی پھر وہی صورتحال موجود ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ 1977 کی موومنٹ تھی، بھٹو مرحوم کے خلاف پی این اے کی موومنٹ تھی، اس میں بھی بالآخر جو مذاکرات ہوئے اور اتفاق ہوا کہ 22 یا 23 حلقے ایسے ہیں کہ جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں ری الیکشن کرا لینا چاہیے، لیکن فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر ہو گئی اور پاکستان ایک طویل مارچ اللہ سے دوچار ہو گئے۔ اگر آج بھی سیاستدان یہ سمجھیں کہ 2002 کے بعد پھر 2008 ہے، 2013 ہے، 2018 ہے، اب 2024 ہے، اور الیکشن بھی ہو جاتا ہے،
حکومتیں بھی بن جاتی ہیں، پارلیمنٹ بھی بن جاتی ہے، لیکن سیاسی استحکام نہیں آتا، جمہوریت کو پائیدار بیس نہیں ملتی. تو اس کا علاج تو سیاستدانوں کے اپنے پاس ہے. ہم ادھر ادھر سے اس کا حل تلاش کریں گے تو وہ حل کوئی اپنی مرضی کا تو دے گا، لیکن ایسا حل نہیں ہوگا جی کہ جو آئین اور جمہوریت کے مطابق ہو.